بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پکانے والے کا کسی چیز کو چکھنا، مسواک کرنا اور بھول کر کھانے والوں کا روزے کے احکام۔ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کے احکام۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 ہے۔ ترجمہ: اور کھاؤ پیو اس وقت تک کہ تم کو سفید دھاگا صبح کا ظاہر ہو جائے سیاہ دھاگے سے، پھر روزوں کو رات تک پورا کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رمضان کی رات میں تو کھانا پینا جائز ہے، مگر دن میں روزہ کی حالت میں رات ہونے تک کھانا پینا جائز نہیں۔ یہ احادیث مبارکہ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال افطرت یوما من شہر رمضان متعمدا فقال صلی اللہ علیہ وسلم اعتق رقبۃ او صم شہرین متتابعین او اطعم 60 مسکینا۔ یہ حدیث پاک سنن دارقطنی کی ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے رمضان کے مہینے میں ایک دن جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایک غلام آزاد کریں، یا 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اس قسم کی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے بھی مروی ہے، اور کفارہ کی تفصیل آگے آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ افطار من الطعام والشراب۔ یہ حدیث پاک المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 9566۔ ترجمہ: روزہ کھانے اور پینے سے ٹوٹتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من ناسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ بات بھول جائے کہ وہ روزے سے ہے، پھر وہ کچھ کھا پی لے تو وہ اپنے روزے کو پورا کر لے، پس اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے اور اس وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ پھر کھانے پینے کا اصل عمل تو منہ کے ذریعے اسے انجام دیا جاتا ہے، اور منہ ہی پیٹ میں غذا پہنچانے کا فطری اور عادی راستہ ہے۔ لیکن بعض اوقات کوئی غذا یا دوا وغیرہ جس کے اندر دوسری جگہوں سے بھی داخل ہو جاتی ہے، جو جسم کے اندر دوسری جگہوں سے بھی داخل ہو جاتی ہے، جن میں سے بعض جگہوں سے داخل ہونے کا شرعاً اعتبار کیا جاتا ہے اور بعض جگہوں سے داخل ہونے کا اعتبار نہیں کیا جاتا، اور جسم کے بعض اعضاء یا ان کے بعض حصے ایسے ہیں کہ ان کو جسم کے ظاہری حصے کا حکم حاصل ہے، اس لیے وہاں تک کسی چیز کے پہنچانے سے جسم میں داخل ہونے کا حکم نہیں لگتا۔ اس سلسلہ میں فقہائے کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو تفصیلات ذکر فرمائی ہیں، ان کو الگ الگ اعضاء اور عنوانات کے تحت ذکر کیا جاتا ہے۔ منہ میں کوئی چیز لے جانا یا چکھنا، کلی کرنا، مسواک کرنا،
سب سے پہلا فطری اعلیٰ ہضم غذا کے لیے منہ ہے۔ منہ کے اندر زبان، دانت، جبڑے، مسوڑے، تالو کا حصہ، رخساروں کی اندرونی سطح، ہونٹ اور حلق کا راستہ واقع ہے، اور حلق یا بلعوم فموی اس فضا اور کشادہ مقام کا نام ہے، جس کے بعد بلعوم خجری یا بلعوم سفلی واقع ہے، اور اس کے بعد مری یعنی خوراک کی نالی اور ہنجرہ یعنی سانس کی نالی کی تقسیم ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میں نے آج بڑا کام کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ وہ کیا ہے، تو آپ نے عرض کیا کہ میں نے روزہ کی حالت میں زوجہ کا بوسہ لے لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارائیتا لو تمدمدت بما ان وانت صائم قلت لا باس بذلك فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فافیما۔ یہ حدیث پاک مسند احمد کی ہے۔ اگر آپ پانی کی کلی کر لیتے تو کیا ہوتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اس وقت تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ کی حالت میں کلی کرنا، منہ میں پانی لے جانا منع نہیں، بشرطے کہ اس پانی کو نگلا نہ جائے، اور حدیث میں وضو کے وقت کی کوئی قید نہیں، اس لیے وضو کے علاوہ دوسرے اوقات میں بھی کلی کرنا جائز ہے، مگر یہ شرط ہے کہ بے احتیاطی اور مبالغہ نہ کیا جائے کہ کہیں پیٹ میں پانی داخل نہ ہو جائے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یستاق ما لا اعد ولا احصی وهو صائم۔ یہ حدیث پاک مسند احمد کی حدیث ہے، اور فقہا کی کتابوں کے یہ حوالہ جات اور عربی متن ہے، طحاوی شریف، الدر مختار اور رد المختار وغیرہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ ہے، فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا کہ جس کا میں شمار نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من خیر خصال الصائم السواک، روزہ دار کا بہترین عمل مسواک ہے۔ یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ کی ہے۔ اس حدیث کو اگرچہ فی نفس ہی سند کے لحاظ سے بعض حضرات نے کمزور قرار دیا ہے، مگر دوسری حدیث و روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ احادیث سے ہر نماز کے وضو کے وقت مسواک کا سنت ہونا معلوم ہوتا ہے، جس میں روزہ کا استثناء یا نفی مذکور نہیں، اور کسی بھی مستند مرفوع حدیث میں روزہ دار کو مسواک کی ممانعت کا ذکر نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال لولا ان اشک علی امتی اول الناس لا امرتهم بالسواک مع کل صلاۃ۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر یا لوگوں پر مشقت محسوس نہ کرتا تو انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا تاکیدی حکم کر دیتا۔ اس قسم کی حدیث اور سندوں سے بھی مروی ہے۔ کئی صحابہ کرام اور تابعین اعظام وغیرہ سے بھی روزہ کی حالت میں مسواک کا جائز ہونا مروی اور منقول ہے۔ یہ حوالہ جات ہیں
روزے کے متعلق مسواک کرنے کی احادیث پاک اور عربی عبارات اور فقہا کی کتابیں یہ ان کے حوالہ جات ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روزہ دار کے لیے تار اور خشک مسواک کا باب قائم کیا ہے اور اس کے جائز ہونے پر دلائل قائم فرمائے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں، یہ عربی متن ہے حدیث پاک کا، بخاری شریف کا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، روزہ دار کے لیے تر اور خشک مسواک کرنے کا، اور حضرت عامر بن ربیعہ کی سند سے مذکور ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو روزہ کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا کہ میں اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت محسوس نہ کرتا تو ہر وضو کے ساتھ مسواک کا تاکیدی حکم دے دیتا۔ اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مروی ہے، جن میں روزہ دار کو غیر روزہ دار سے خاص اور الگ کر کے بیان نہیں کیا گیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان فرمایا کہ مسواک منہ کو پاک کرنے اور رب کی رضا مندی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور حضرت عطا اور حضرت قتادہ نے فرمایا کہ روزہ دار اپنی تھوک کو نگل سکتا ہے۔ امام ابو بکر بن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، صحیح ابن خزیمہ کی یہ حدیث پاک ہے، اس کا ترجمہ ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت و تنگی کا خوف نہ ہوتا تو میں لوگوں کو ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ ان میں غیر روزہ دار کو روزہ دار سے الگ کر کے بیان نہیں فرمایا گیا، پس ان احادیث سے اس بات کی دلالت موجود ہے کہ مسواک روزہ دار کے لیے ہر نماز کے وقت فضیلت والا عمل ہے، جیسا کہ غیر روزہ دار کے لیے فضیلت والا عمل ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، یہ موطا امام مالک کی روایت کا ترجمہ ہے، انہوں نے اہل علم سے یہ بات سنی کہ وہ روزہ دار کے لیے رمضان میں دن کے کسی بھی وقت خواہ شروع کا ہو یا آخر کا مسواک کرنے کو مکروہ نہیں سمجھتے تھے، اور میں نے اہل علم میں سے کسی سے یہ بات نہیں سنی کہ وہ اس کو مکروہ سمجھتا ہو، اور نہ یہ بات سنی کہ وہ روزہ میں مسواک سے منع کرتا ہو۔ یہ روایت موطا امام مالک کی ہے۔ معلوم ہوا کہ روزہ کی حالت میں کلی کی طرح مسواک کرنا بھی جائز اور سنت سے ثابت ہے، خواہ مسواک تر ہو یا خشک، اور خواہ دن کے کسی بھی حصے میں کی جائے۔ اور مسواک اور کلی کرنے میں منہ کے اندر پانی پہنچتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی چیز منہ میں لے جائی جائے اور اس کو پیٹ میں نگلا نہ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ الگ بات ہے کہ بلا ضرورت ایسا کرنا مناسب نہیں۔ چنانچہ حضرت عطا سے روایت ہے، ان ابن عباس قال لا باس ان یذوق الخل او الشیء ما لم يدخل حلقہ وهو صائم۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے۔ ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی روزہ دار ضرورت کے وقت سرکہ یا کسی چیز کو چکھے، بشرط کہ اپنے حلق میں نہ داخل ہونے دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان ابن عباس قال لا باس ان یتطعم الصائم من القدر۔ یہ حدیث پاک مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 9370 ہے، کتاب الصوم باب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روزہ دار کے ضرورت کے وقت ہانڈی کو چکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آتیت عائشۃ انا ورجل معی وذلک یوم عرفۃ فدعت لنا بشراب ثم قالت لولا انی صائمۃ
لذقته۔ یہ حدیث پاک مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے۔ میں اور میرے ساتھ ایک آدمی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور یہ عرفہ کا دن تھا۔ انہوں نے ہمارے لیے مشروب منگوایا، پھر فرمایا کہ اگر میں روزہ دار نہ ہوتی تو میں اس کو چکھ لیتی۔ اس قسم کی اور بھی آثار روایات مذکور ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ روایت صحیح ابن حبان کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ تم اپنے اور حرام کے درمیان حلال کی آڑ بناؤ۔ جس نے یہ عمل کیا تو وہ اپنی آبرو اور اپنے دین کو محفوظ کر لے گا، اور جو اس میں یعنی حرام کے قریب حلال چیز سے چرے گا یعنی اس کو اختیار کرے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسا کہ سرحد کے ساتھ چر رہا ہو۔ قریب ہے کہ وہ اس سرحد میں چلا جائے، اور ہر ملک کی سرحد ہوتی ہے، اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی سرحد اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ یہ حدیث مسند احمد اور صحیح ابن حبان کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اگرچہ فی نفس ہی حلال ہیں مگر وہ حرام کے قریب ہیں، ان سے بچنے میں ہی حرام سے احتیاط اور حفاظت ملحوظ ہوتی ہے۔ اس قسم کی حدیث اور آثار کے پیش نظر فقہاء کرام نے فرمایا کہ روزہ کی حالت میں بلا ضرورت کوئی چیز چکھنا مناسب نہیں، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ البتہ ضرورت کی وجہ سے ہانڈی وغیرہ چکھنے یا ضرورت کی وجہ سے مثلاً بچہ کو غذا چبا کر دینے میں حرج نہیں، بشرط کہ اس کا کوئی حصہ پیٹ میں نہ لے جایا جائے۔